للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، اور ایک مرتبہ درود پاک بلند آواز سے پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بڑی ہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم خیر التابعین، امام عشق و وفا، آفتاب ملت، شمع دین و ملت، آفتاب امت، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کر کے اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے روح کو، اپنی محفل کو معطر کر رہے ہیں۔ آج عظمت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے جلسہ منعقد ہے، وہ اس لیے کہ جنتری میں 3 رجب المرجب کو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند چیزیں آپ تک پہنچی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق ہیں کہ سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن سرکار پہ جان و دل سے فدا تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی ہے کہ قریب رہنے والے تو محبت کرتے ہیں، اگر دور رہ کر بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں تو سرکار ان پر بھی نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور ایک حضرت اویس قرنی کی ایسی مبارک ہستی ہے جنہوں نے ہم کو دور رہ کے عشق کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے، اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ تابعین میں آپ امام الطریقت ہیں اور آپ آفتاب امت ہیں اور شمع دین و ملت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ خیر التابعین ہے، تابعین میں بہتر افضل ہے۔ تابعین کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ کو دیکھے، اب وقت نہیں ہے تفصیل، جو صحابہ کو دیکھو وہ تابعی۔ اور سرکار نے یہ لقب دیا ان کو
خیر التابعین میں تمام تابعین میں افضل ہیں، خیر ہیں، بہتر ہیں، یہ سرکار نے لقب دیا، مسلم شریف پڑھ لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ ویسے قرنی وہ ہیں جن کی شفاعت سے، جن کی برکت سے، جن کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ، سرکار فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے بکریوں کے برابر بالوں کے برابر میری امت کی بخشش کرے گا۔ وہ شان، وہ مرتبت حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تابعی ہیں کہ جو سرکار سے تو ملاقات نہیں کرے، لیکن سرکار خرن کی طرف اپنا چہرے اقدس کر کے سونگتے تھے، ایسا ٹھنڈی سانس لیتے تھے اور کہتے تھے خرن سے مجھے رحمت کی ہوائیں آ رہی ہیں اور ٹھنڈک آ رہی ہے، محبت کی بو آ رہی ہے اور میرے دوست کی بو آ رہی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سرکار نے میرا دوست فرمایا، یہ اعزاز و اکرام۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سرکار سے ملے نہیں، ایمان لا لیے، نہ صرف وہ ایمان لائے بلکہ ان کی والدہ بھی ایمان لا لی، ان کے والد بھی ایمان لا لیے، ان کے تایا بھی ایمان لا لیے، اور آپ نے یمن میں تبلیغ فرمائی، اور حضرت اویس قرنی کا جو قبیلہ ہے وہ مراد ہے۔ سرکار نے حضرت علی، حضرت عمر کو یہ بتایا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں سے اویس قرنی مرادی قرنی کی ملاقات ہو تو اس کے لیے اپنے لیے دعا کروانا اور میری امت کے لیے دعا کروانا۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ سب عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ سرکار کہہ رہے ہیں اپنے لیے دعا کراؤ، کس کو؟ حضرت عمر فاروق کو، جبکہ حضرت عمر فاروق کا مرتبہ اعلیٰ ہے ان سے۔ اب یہاں دیکھیے ادب، اتنا عشق کیا کام کرتا ہے، محبت کیا کام کرتی ہے۔ یہاں ہمارے کو عشق و محبت سمجھ میں نہیں آتا، یہ کرو وہ تو کتاب ڈھونڈتے، کتاب میں ہے کیا ایسا کرنا نہیں ہے۔ عشق الگ باب تھے بابا، اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان جب لا لیے تو اب ان کو قرآن کیسا معلوم ہوا، فرائض کیسے معلوم ہوئے، اذان کے اوقات کیسے معلوم ہوئے، شریعت کے طریقے کیسے معلوم ہوئے، تو پتہ چلا دور رکھ کے سرکار سے ایسی نسبت تھی، ایسا کنیکشن تھا ان کا اور سرکار کا، ادھر سرکار پر وحی نازل ہوتی تھی، ادھر منتقل ہو جاتی تھی۔ کیا کنیکشن ہے، میں آپ کو نہیں سمجھا سکا۔ ہاں، وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ٹھیک وقت پر آپ کسی اونچے مقام پر ٹھہر جاتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز سن کے نماز ادا کرتے تھے۔ جب آپ کے گھر میں آپ کے ساتھی بچے جب آتے پوچھتے کہ اویس کہاں ہیں تو آپ کی والدہ کہتے وہ چھت پہ ہوں گے، کیونکہ وہ اذان کے وقت چھت پہ چلے جاتے ہیں اور اپنے بھائی بلال کی اذان سن کے نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ شان و مرتبت حضرت اویس قرنی کی، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے عاشق زار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دور رہ کر ہم کو بتا دیا کہ سرکار کے لیے بعید دور نہیں ہے، سرکار جیسا قریب والوں کو سرفراز فرماتے ہیں ویسے دور رہنے والے عاشق کو بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھبا دیا اور بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، مولا علی کو، کہ ان سے دعا کرانا اور یہ جھبا میرا دینا اور میری امت کے لیے دعا کرانا۔ تو یہ سرکار نے پتہ بتایا، ان کا حولیہ بتایا، تو انہوں تو سرکار سے کبھی بھی نہیں ملے تھے، پھر سرکار ان کے حولیے سے بھی واقف ہیں۔
ان کو کہاں کیا دھبا ہے وہ بھی معلوم ہے. بتایا کہ پہلو میں دھبا ہوگا سفید برس کا نہیں, اور ہتھیلے میں دھبا ہوگا, یہ نشانی بتائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حج کے موقع پہ پوچھتے تھے کون قرن کے تم میں کوئی اویس ہے کیا. ایک مرتبہ پوچھے تو قرن کے لوگ بولے ارے وہ ایک دیوانہ آدمی ہے. کیا پتہ پوچھ رہے ہیں, ایسا دیوانہ آدمی ہے, لوگاں روئے تو انہوں ہنستے ہی, لوگاں ہنسے تو ہی روتے, لوگاں جو کھائے وہ نہیں کھاتے. تو حضرت عمر بولے کیا بول رہے ہیں, جس کی تعریف رسول اللہ نے کی ہے تم کیا سمجھتے. عشق دیوانگی جو تھی نا, تو یہ باتیں ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حج کے موقع پہ پوچھتے تھے. پھر جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ تم میری امت کے لیے دعا کرے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا. اس میں بہت ساری روایتیں ہیں, جبہ دیے, دعا کرے. آپ کو بڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر ان کو اٹھائے تو آپ نے کہا کہ آدھی امت تو بخشوا لیا ہوں, اگر آپ تھوڑا اور توقف کر دیں تو پوری امت بخشوا لیتا تھا. ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت اویس قرنی نے فرمایا آدھی امت میں بخشوا لیا, آدھی امت آنے والے عبد القادر بخشوائیں گے جن کو غوث اعظم کہا جائے. تو اس لیے ہم آج ذکر کر رہے ہیں حضرت اویس قرنی کا, تاکہ حضرت اویس قرنی ہمارے حق میں بھی شفاعت کریں. نہ ہمارے کنے اعمال ہے, نہ ہمارے پاس جو ہے کچھ صورت بتانے کا وہ چہرہ ہے. حضرت اویس قرنی کی اگر ہم پر نظر کرم پڑ جائے گی تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس کو سرکار نے خیر التابعین کہا. وہ اسلام لا کر خاموش نہیں بیٹھے, لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے اور اسلام میں داخل کرتے تھے لوگوں. حضرت اور جب والدہ آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنے کی وجہ اولیاء اللہ نے یہ بتائی ہے. ایک تو آپ کی والدہ کی خدمت, کیونکہ آپ کی والدہ معذور تھی, آپ ان کو نظر نہیں آتا تھا, ان کی خدمت. اور دوسرے غلبہ حال, یعنی ہمیشہ عبادت میں مستقر رہتے تھے. غلبہ حال آسان سمجھنے کے لیے مجذوب سے بڑھ کے مقام ہے, سمجھ نہیں. تو غلبہ حال ایسا رہتا تھا کہ کسی سے ملتے نہیں تھے. آپ کام یہ کرتے تھے, اونٹوں کو چراتے تھے, تو اونٹاں لے کے چرے آتے تھے, اونٹاں چرتے رہتے تھے, آپ عبادت کرتے رہتے. ان کے اونٹوں کی حفاظت بھیڑیے کرتے تھے, بکریوں. اور دوسرا آپ یہ کرتے تھے کہ گھٹلیاں جو کھجور کی ہوتی ہیں وہ چنتے تھے, اس کو جمع کرتے تھے, اس کو بیچتے تھے اس زمانے میں, کیونکہ وہ گھٹلیاں جمع کر کے اس کو پیس کے جانوروں کو کھلایا جاتا تھا. یہ آپ کے کاروبار تھے. پھر تیسرا کاروبار تھا کہ آپ جو ہے شطرنجی بناتے تھے, جس کو دری کہتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دری بنائے اپنی والدہ کے لیے. والدہ سے بڑی محبت تھی, عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ ہی والدہ کی خدمت کو لگے رہتے تھے. تو دری بنائے ایک مرتبہ. اب دیکھیے اولیاء اللہ کا کیسا معاملہ ہوتا ہے, اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. سرکار سے ملے نہیں لیکن پوری کیسی تقویٰ, پرہیزگاری, زہد و ورع کیسا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے لیے شطرنجی بنائے, دری بنائے. ہم شطرنجی بولتے دری, کارپیٹ سمجھو. تو وہ جو ہے چوری ہو گئی. آپ کو دریاں لے کے جا کے بازار میں بیچے تھے, اپنی والدہ کو بھی ساتھ رکھتے تھے آپ.
تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک دری بیچ رہا ہے کہ 10 درہم میں لو یہ دری، 10 درہم میں لو یہ شطرنجی، 10 درہم میں. آپ دیکھیں تو کیا ہے، جو آپ نے شطرنجی بنائی تھی وہی تھی. آپ اس کو ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں. یہ ہے ولایت، یہ ہے صوفیت، یہ ہے تصوف والے، یہ ہے اللہ والے. اس کو ڈانٹے نہیں، میاں تو چوری کر لیا، میری یہ دے نہیں. بولے 10 درہم دے کے بولے میاں میرے کو دے دو، یہ 10 درہم رکھ لو تم. پھر لا کے والدہ کو نظر پیش کر دیا، والدہ کو اس پر بٹھائے اور بڑے خوش ہوئے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب اجازت دی تو اتنی اجازت دی کہ جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، ظہر تک نہیں ملے تو واپس آ جاؤ. تو آپ نے 3 دری بیچے، ایک گدھا خریدے. گدھا خرید کے، وہ بھی بڈھا گدھا ملا بیمار، اس میں آ رہے تھے، رستے میں وہ گدھا مر گیا. آپ پیدل ہی چلے مدینہ طیبہ. 657 کلومیٹر ہے یمن سے مدینہ طیبہ. پیدل چلتے آ رہے تھے. جب چلے تو آپ اتنا چلے تھک تھک کے آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک نورانی صوفی لباس میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے جو آپ کو پانی پلا رہے ہیں. اب وہ کون ہو سکتے؟ پانی پلا رہے ہیں. آپ اٹھے، پانیاں نہیں پیے، توانائی آئی. کوئی سواری جا رہی تھی، اس میں بیٹھ کر آئے. مدینہ طیبہ میں آئے، دور سے ہی مسجد نبوی کو دیکھ کے یا رسول اللہ کے نام چلا. آپ جب قریب آئے، سرکار کو دیکھا. حضرت ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو کھٹکھٹایا. حضرت ام المؤمنین سید عائشہ سلام اللہ علیہا نے کہا کون ہے؟ تو آپ نے کہا خرن سے ایک فقیر آیا ہے، اویس. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سرکار تو پناہ گزینوں کے معائنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، انتظار کرو، دیکھو مسجد میں. جب دیکھا مسجد کی دیواروں کو چومتے تھے، ممبر کو چومتے تھے. آج لوگ ہمارے سے پوچھتے یہ کیا درگاہ کو، یہ کیا کو کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. کہاں ہے؟ عاشقوں کے پاس ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئیں گا؟ عاشق ہوتا ہے، انہیں پوچھتا نہیں انگوٹھے چومنا، انہیں نہیں پوچھتا یہ ہاتھ لگا کے چومنا، انہیں نہیں پوچھتا. یہ دیکھتا کہ یہ میرے محبوب کا مقام ہے، یہ میرے محبوب کا نام ہے. ایسے کبھی دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے، کبھی وہ کرتے، کبھی مس کرتے. انتظار کرے، ظہر تک نہیں آئے. جب سرکار نہیں آئے تو اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے. رونے کے بعد صحابہ نے کہا ٹھہر جاؤ، سرکار شام تک بھی آ سکتے ہیں، کل تک ہے. تو بولی ماں کی اجازت نہیں ہے. وہاں سے رخصت ہوئے. تو کیسا رخصت ہوئے؟ عاشقوں سے پوچھو. یہاں تو ایسا بڑی بڑی درگاہوں کے سامنے پیٹ چل کے چل جا رہے ہیں. کیا ہے ادب معلوم ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم. بزرگ کا، ولی کا کیا ادب ہے نہیں معلوم. حضرت اویس قرنی سے پوچھو، آپ نے مسجد نبوی کی طرف پیٹ نہیں کی. کتنی دور تک ویسی واپس آتے رہے پورا. یہ ہے ادب، اور یہ ادب والوں کا نہیں ملتا. یہ ادب یہ عاشقوں کا نہیں ملتا، یہ لوگوں کا نہیں کیا ملتا. اب ہم جا کے سڑیوں سے جو چومے تو لوگ ہمارا بول رہا ہمارے کو دیوانے چومے. درگاہوں پہ جا کے ہم جو کہتے کون ہے وہ لوگ، کیسے لوگ ہیں وہ؟ اب ہمارے کو پوچھ رہے ہیں یہاں چوم رہے گئے کو، چاٹ رہے گئے کو. تمہارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، چومو چاٹنے سب ہم کر لیتے، تمہارے کو چھوڑو. ادب دیکھو حضرت اویس قرنی ایسا پیچھے پیٹنے بتائے، پیچھے پلٹ کے آگے واپس. جب سرکار تشریف لائے تو سرکار کو کسی نے نہیں بتایا میرے آقا کیسے ہیں. یہ ہے محبت کا مزاج. سرکار دوارا آتے حضرت عائشہ سے پوچھے کہ کوئی آئے تھے، کوئی آئے تھے؟ کیونکہ میرے محبت کرنے والی کی بو آ رہی ہے، میرے دوست کی بو آ رہی ہے مجھے. تو حضرت عائشہ نے بتایا تو سرکار کے بھی آنکھوں میں اشک آ گئے، سرکار بھی خوب روئے. یہ ہے عشق و محبت وفاداری کا انداز. سرکار نے بھی اشک باری فرمائی.
کتنی محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اویس قرنی سے، اویس قرنی کو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا والہانہ عشق ہے. یہی عشق کی وجہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ اویس قرنی کے صدقے میں ہماری بھی بخشش کر دے، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کا نام ہے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت واقعات ہیں. اور حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ بھی کی ہے، اور اسلام کے معاملے میں آپ کو کوڑے بھی مارے گئے. وہ پورا ایک لمبا واقعہ ہے. آپ کے ساتھیوں کو بھی ستایا گیا، کوڑے مارے گئے، اور لیکن آپ نے وہی مزاج اپنا رکھا، اور آپ کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے. انشاءاللہ کسی موقع پر آپ سن لینا. آپ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. حضرت مولا علی یمن میں بھی قاضی بن کر سرکار نے ان کو بھیجا تھا، تو مولا علی سے بھی آپ نے استفادہ حاصل کیا، اور مولا علی سے بے پناہ محبت رکھتے تھے آپ. اور آپ کی جو شہادت ہوئی مولا علی کی، جب حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوئی صفین، تو آپ مولا علی کے ساتھ تھے، اور اسی جنگ صفین میں حضرت اویس قرنی شہادت پائے. یہ مشہور بات ہے. ایک بات اور ہے کہ مولا علی سے آپ ملاقات کرنے ہوئی، صفین کے موقع پر مولا علی سے ملاقات کرنے گئے. مولا علی کے آپ جیسے ہی سامنے گئے، وہ ایک شخص مولا علی کو جو ہے شہید کرنے کے لیے تیر چھوڑ رہا تھا. آپ جا کے مولا علی سے ملے تو وہ تیر آپ کو لگ گیا. لیکن مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ. صفین کی جنگ میں شریک ہوئے. تو یہ ہے خالی صوفیہ اکرام بیٹھ کے تسبیح کھیل کے حلقے کر لے کے بگارے کھانے کھا کے نہیں ختم کر دیے، بلکہ وقت پڑا تو جنگیں بھی لڑے ہیں. ہر چیز سے لیس رہتے تھے. خالی یہ تصور ہے کہ تسبیح لے کے پھر لیے، ہاں ادھر کا بیٹھے حلقے کر لیے، اس کے بعد جو ہے پھر خاموش بیٹھ کے کیا ہمارا کام نہیں ہے بھائی، ہاں ہم کسی کو برا نہیں بولتے، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم کسی کو برا نہیں بولتے، ہم کسی سے نہیں لڑتے. تو حضرت اویس قرنی سے بڑھ کے کوئی صوفی ہے ہی نہیں. انہوں نے جنگ میں شریک کیا، مولا علی کا ساتھ دیا ہے، اور مولا علی کی طرفداری میں آپ نے شہادت کو قبول فرمایا. یہ اتنا بڑا مقام ہے. آپ کی خبر شریف کو بھی یہ آتنکوادیوں نے دھکا پہنچایا اور بم اندازی کی، اور آپ کی خبر شریف کے ساتھ بے حرمتی کی. اب آپ لوگ سوچ لیجئے کہ ان لوگوں سے ہمدردی رکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے. ایسے آتنکوادی جو ہمارے اولیاء اللہ کی مزارات پر بم اندازی کرتے ہیں، ہمارے اولیاء اللہ کی خبروں کو شہید کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی خبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، کیا وہ اسلام کی خدمت کر سکیں گے؟ اگر ان کا کوئی لے رہا ہے سہارا تو غلط فہمی میں ہم یہاں بیٹھ کے ان کو ہوشیار کر رہے ہیں. ایسے کے لوگوں کے ساتھ رحمت نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے ساتھ لعنت رہتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا حضرت اویس قرنی نے کیسی اسلام کی خدمت کی ہے، اور بتا دیا ہمارے کو کہ سرکار سے کیسی محبت کرنا چاہیے. اور آپ کی والدہ کو بھی سرکار سے بے انتہا محبت تھی. جس وقت حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، اسی دن آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا. یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو محبت کا سلیقہ سکھایا، عشق کا انداز سکھایا. یہ بتا دیا کہ دور رہ کر بھی سرکار کے عشق کا دم بھرا جا سکتا ہے.
اگر وہ کتنی بھی دور سرکار کا عاشق ہوتا ہے تو سرکار اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے ہم کو یہ بتایا، صحابہ کی تو بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن دور بھی اگر کوئی عاشق رہتا ہے تو سرکار کی نگاہوں میں رہتا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا دیا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم دور رہ کر بھی سرکار سے عشق کرو، تم اپنی جان سرکار پہ قربان کر دو اور سرکار کے لیے اپنا سب کو نچھاور کرو۔ جب خسرو ایران کا بادشاہ سرکار کے خط کو پھاڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا، وہ لوگ یمن آئے، یمن آ کے وہاں بازان جو ان کا گورنر تھا اس کے پاس آئے تھے، تو وہ آئے تو حضرت اویس قرنی اونٹاں چرا تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ تین تھے وہ لوگ، انہوں بولے کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک بولا اگر تم ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تو بولتا ہوں کہ اگر انہوں جھکے اور اٹھے تو یہ جو ہے یہ طریقہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو انہیں جو ایک شخص تھا ان میں سے حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے تھے، انہیں تلوار اٹھایا آپ کو شہید کرنے کے لیے، آپ ایسا سلام پھیرے، ایسا نظر پڑی، آپ کی نظر میں یہ کمال تھا جس کو دیکھ لیتے انہیں وہیں جام ہو جاتا تھا، تو ایسا تلوار اٹھایا تو ایسی ہو گئی اس کی تلوار، اب نیچے ہاتھ نہیں آ رہا۔ تو سرکار اویس قرنی نے ایسا دیکھا، نہیں آیا، تو حضرت پوچھے کیا بات ہے؟ تو بولے نہیں، ہم کو بھوک لگ رہی ہے، ہم کو دو کچھ۔ نظر ڈالے اس کے ہاتھ اچھا ہوگا، آپ نے دودھ کے پیالے ان لوگوں کو دیے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان میں سے دو جو ہے پیالوں کو پھینک دیے، ایسا آپ کے سامنے ریتی پہ ڈال دیے۔ وہ شخص جو تلوار اٹھایا تھا، جس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، انہیں پیالہ لایا اور آپ کے سامنے رکھا، اس میں دینار رکھا ادب کے ساتھ۔ تو کمال یہ ہے کہ حالانکہ انہوں نے تو تلوار اٹھایا تھا، لیکن جب بات سمجھ میں آئی، اس نے ادب کیا تو اللہ نے اس کو ایمان سے سرفراز فرمایا۔ یہ کمال ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ ایسا تھا، کئی دن بھوکے رہتے تھے، کئی دن بھوکے۔ ایک مرتبہ 13 دنوں تک بھوکے تھے، آپ جا رہے تھے تو آپ کو ایک جو ہے سونے کا ٹکڑا ملا، آپ بولے یہ سونے کے ٹکڑا میں اٹھا کے کیا کروں گا، نیچے کی چیز، ہاں کس کا ہے نہیں معلوم، آپ اٹھائے نہیں، بھوک لگ رہی تھی، شدت بھوک چاہ رہی تھی کہ وہ سونا ٹکڑا اٹھاؤں اور غذا خرید لوں، لیکن آپ آگے بڑھے، اس کے ذرا آگے بڑھے کہ ایک شخص آیا، آ کے جو ہے آپ کو روٹی دیا، روٹی دے کے بولا یہ اللہ کی طرف سے ہے، حلال ہے یہ۔ آپ روٹی دیکھ رہے ہیں، آدمی کو دیکھے تو غیب ہے آدمی، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو جب وہ روٹی کو استعمال کرے آپ۔ یہ حضرت اویس قرنی کا تقویٰ، طہارت، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہم کو یہ میسیج دیتا ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں لیکن دل میں رسول کی محبت رکھیں۔ یہ پیغام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری دنیا آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے۔ 6 رجب سے یعنی 8 فروری سے 11 فروری تک سیدنا قریب نواز کے جلسے ہو رہے ہیں، منگل کے دن سے ہوں گے، اور آئندہ اتوار کو خواجہ غریب نواز کے فیضان کا جلسہ ہوگا۔ آپ حضرات بڑی تعداد میں شرکت فرمائیے، پوسٹر چھپ گئے ہیں، آپ حضرات اپنے اپنی مسجدوں میں لے جا کر لگائیے، نماز کے بعد آپ لوگ ٹھہریے، آپ سے جتنے پوسٹر لگا سکتے لگائیے اور اعلان کروائیے اپنی مسجدوں میں، غریب نواز کے جلسے ہوں گے، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔